بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے حسین دولہا۔ حضرت جابر ابن سمورہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا کہ آپ سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کو۔ پھر دل نے فیصلہ کیا کہ بلا شبہ آپ چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے جیسے سورج نکل آیا ہو۔ ایک صحابی عورت ام سلیم کہتی ہے کہ حضور ہمارے گھر قیل اللہ فرما رہے تھے اور آپ کو بہت پسینہ چل رہا تھا۔ وہ کانچ کا ایک ابا لے آئی اور آپ کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنے لگی۔ آپ جاگ گئے اور کہنے لگے، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، اے خدا کے محبوب، ہم اس پسینے کا عطر بنائیں گے کیونکہ آپ کا پسینہ سب خوشبوؤں سے اچھا ہے۔ اس پر نبی ہنس پڑے۔ آپ جب کسی راستے سے گزرتے تو آپ کے پیچھے چلنے والا آپ کی خوشبو سے پتہ لگا لیتا کہ آپ ادھر سے گزرے ہیں، پتہ دیتا ہے نقش قدم پاک ابھی اس راہ سے آپ گزرے ہیں۔ آقا نامدار، ساری دنیا کے تاجدار اور آمنہ کے لال کا نوشہ بننا بی بی خدیجہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ لوگوں کو تجارت کا سامان دیتی تھی اور لوگ سامان بیچ دیتے تھے۔ جب انہوں نے حضور کی تعریف سنی تو آپ سے درخواست کی، میرا سامان ملک شام لے جاؤ اور فروخت کر کے دوسرا سامان لاؤ، نفع میں آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ آپ نے درخواست قبول کی۔ خدا کا کرنا کہ ملک شام میں سب سامان بک گیا اور بہت نفع ہوا۔ ملک شام کے سفر میں حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار حذیفہ اور ان کے غلام میسرہ بھی تھے۔ سفر سے جب لوٹے تو دونوں نے ایک زبان ہو کر حضرت خدیجہ سے کہا، محمد کے ساتھ سفر میں رہ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں جو شاید کسی نے سنی بھی نہ ہو۔ راستے میں محمد ایک سوکھے درخت کے نیچے بیٹھے اور ان کے برکت سے اس درخت کی سوکھی ڈالیاں آن کی آن میں لہلہانے لگی جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو، اور محمد اتنے بابرکت ہونے کے باوجود بڑے با اخلاق اور غمگسار ہیں۔ راستے میں انہوں نے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی۔ اتنے درد مند رفیق سفر ہر کسی کو نہیں ملتے، اور ان کی پاک بازی پرہیزگاری کی لفظوں میں تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ ملک شام کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی دلکشی اور ان کے حسن و جمال کا چرچا دور دور تک ہے، مگر ہم نے خاص طور سے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ محمد بازاروں، گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، اور وہ شرم و حیا اور سنجیدگی کا پیکر ہیں۔ مکے کا ہر شخص محمد کی اخلاق اور نیکی کا اعتراف کرتا تھا، اور حضرت خدیجہ کا تجارت کے سلسلے میں آپ کی امانت و دیانت داری کا تجربہ بھی ہو گیا تھا۔ پھر حذیفہ اور میسرہ نے سفر کے جو حالات حضرت خدیجہ کو بتائے، اس سے ان کا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی دنیا ویران تھی، افسردہ اور غمگین تمناؤں اور مرجھائے ہوئے احساس کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کے دل و دماغ نے ایک زبان ہو کر کہا، خدیجہ دیکھ، محمد سے زیادہ شریف اور باعزت انسان پورے عرب میں نہیں مل سکتا، ان کے پاس اپنی پاکیزہ تمناؤں کا پیام بھیج۔ محمد نے اگر تیرے پیام کو قبول کر لیا جو تیری تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ مکہ میں نوجوانوں اور مالداروں کی کمی نہیں ہے، لیکن شرافت اور خاندان کا ان بد اخلاقوں کی زندگی سے جوڑ ہو سکتا ہے۔ اور خدیجہ نے محمد کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو آپ نے قبول کر لیا، اور پھر حضور اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور دوسرے رشتہ داروں اور دوستوں کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا نوشہ تھا جو دنیاوی ٹپ ٹاپ سے محروم تھا۔ نہ صحرا تھا اور نہ ڈھول تاشا، اور بے بسی کا عالم تھا کہ سماتی وہ قبر میں پہنچ گئی، اور باپ جو کلیجے کے ٹکڑے کو نوشہ دیکھ کر باغ باغ ہوتا،
ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ دادا جس نے بیٹے کی امانت کو کلیجے سے لگا رکھا تھا رخصت ہو چکا تھا۔ اب جو کچھ تھا صرف ایک چچا کا دم تھا۔ مگر کیا ہوا اگر دنیاوی شان اور شوکت نہ تھی؟ اس نکاح میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی اور پاک و مقدس رشتوں کی ہمراہی تھی اور پورے بارات پر نور کی برسات برس رہی تھی۔ حضور کے چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس میں پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا، سارے عربستان میں محمد کے برابر ایک بھی آدمی نہیں اور کوئی شخص شرافت و نیکی میں میرے سعید امین بھتیجے کی برابری نہیں کر سکتا۔ لیکن مال و دولت اس کے پاس نہیں، مگر مال و دولت تو چلتی پھرتی گھٹاؤ کے جیسی ہے، آج اس کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس ہے۔ ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں، اصل چیز تو ذاتی شرافت اور نیکی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ شام کو نکاح کی خبر خاندان بھر میں پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ میں ایک اونٹ ذبح کیا اور رشتہ داروں اور دوست و احباب سب کو دعوت دی، جس سے سب مکہ والوں کو نکاح کی خبر معلوم ہو گئی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ بہترین شریک حیات ثابت ہوئی، نیک فرما بردار، اطاعت گزار اور شوہر کے دکھ سکھ میں شریک رہنے والی اور کسی بات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہ کرنے والی۔ ان کی فطرت میں محبت اور وفاداری تھی۔ حضرت خدیجہ شادی سے پہلے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا نیک سمجھتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر نیک و پرہیزگار نکلے۔ مکہ کی ساری عورتیں رشک کرتی تھی کہ خدیجہ کو محمد جیسا بہترین شریک حیات مل گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نکاح اور شادی کا لطف اسی وقت ہے جب میاں بیوی میں محبت اور جوڑ ہو، اور اگر یہی نہیں ہے تو پھر دنیا جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔